الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے بڑے معزز لوگ ہمارے پاس رشتوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ محترم مہمان یہ ڈیفنس کے قریب ایک علاقہ ہے جس میں ان کی بڑی خوبصورت عالیشان مسجد ہے. 35 سال سے اس مسجد میں خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں. بریلوی مسلک سے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ موافقت فرماتے ہیں اور چند چیزوں میں فروعی اختلافات ہیں. اللہ پاک ہمیں ان میں بھی اتفاق و اتحاد سے اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھے رہیں. یہ جو ہماری نکاح آسان تحریک ہے اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت معاونت فرماتے ہیں. ہمارا جو اس میں 4 نکاتی فارمولہ ہے: بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کرنا، نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، نمبر 4 شادی 1 نہیں 2 2 3 3 4 4 کرنا. یہ چاروں موضوعات پر ایک بات ہم پوچھتے ہیں اور مولانا اپنے خطیبانہ شان کے مطابق مختصر اور جامع ارشاد فرمائیں گے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہم آپ کو مولانا جمیل ساجد صاحب ہم آپ کو اپنے ادارے میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بخیر راغلے بھی کہتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں. جزاکم اللہ. بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے شریعت کے احکامات سے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ ابتدا میں بھی شادیاں جلدی کرنے کا حکم تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے تو اب جو موجودہ دور جا رہا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک دور جا رہا ہے. بچے نیٹ پہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے معاشرہ ہمارا انتہائی خراب ہو چکا ہے. اب تو اور زیادہ حق بنتا ہے والدین کا کہ اپنے بچوں کی شادی جیسے وہ بالغ ہوں بچے یا بچہ ان کی شادی کر دی جائے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے. اور اس سے انشاءاللہ جو ہمارے معاشرے میں جو دنیا گناہ کے دلدل میں پھنس رہی ہے انشاءاللہ گناہ سے پاک ہمارا معاشرہ ہو جائے گا. جب زنا نہیں ہوگا، اگر ہم نکاح کو عام کریں گے زنا ختم ہو جائے گا، اگر ہم نکاح عام نہیں کریں گے پھر زنا عام ہوگا. بس یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اچھا، رسم و رواج سے شادی پاک کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ دراصل ہمارا یہ پاک و ہند کا جو علاقہ ہے اس میں ہندوانہ رسم و رواج ہماری شادی میں بہت زیادہ ہے. مہندی وغیرہ کے دیگر رسم و رواج. شریعت تو بالکل سادگی سے حکم دیتی ہے. شریعت تو یہ شادی پہ جو کھانا ہے اس سے بھی منع کرتی ہے، جس کو ہم نیندرا وغیرہ لے رہے ہیں یہ اس کو منع کرتی ہے شریعت. یہ تو ایک فی سبیل اللہ کام ہونا چاہیے. تو ہمارے تو رسم و رواج اتنے ہیں کہ والدین جو غریب لوگ ہیں والدین وہ پریشان ہیں کہ ہم بچوں کی شادی کریں کیسے. لہٰذا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک نکاح کو آسان کیا جائے، بغیر جہیز کے کیا جائے، بغیر جو غیر شرعی رسومات ہیں ان سے ہٹ کے کیا جائے. انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ. تیسری ہماری بات ہے کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی مرد بے نکاح رہتے تھے عمر کے کسی بھی حصے میں، نہ کوئی عورت. بیوہ ہو گئیں عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر بیوہ ہو گئیں پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر بیوہ ہوئیں عدت پوری کرتے اگلا نکاح. نہ کوئی مرد بے نکاح رہتے تھے نہ کوئی عورت بے نکاح رہتی تھیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں ان سب کے نکاح کر دو. اللہ اگر وہ بالکل فقیر بھی ہیں تو بھی اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. تو بے نکاح یعنی عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے. بیواؤں مطلقات کی شادیاں کروانا کتنا ضروری ہے. جن کی بیویاں فوت ہو جائیں یا طلاق ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ان کا اگلی شادی مردوں کی شادی کرنا جلدی کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی ہے. تو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں اگر ہم ان کی عمر کا تقاضا دیکھا جائے یا ان کی شادیوں پر اگر غور و فکر کیا جائے تو ان میں سے ایک کنواری ہے، باقی 1-2 متعلقہ ہیں، باقی زیادہ تر بیوہ ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں. تو لہٰذا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیوہ ہو جائے جس کو طلاق ہو جائے اس کو گھر نہ بٹھایا جائے بلکہ اس کو عدت پوری کر کے اس کو اس کے شوہر کے گھر بھیجا جائے، اس کی شادی کی جائے، نکاح کیا جائے تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ بوجھ نہ ہو. اس لیے یہ آسان بہترین دنیا میں آسان زندگی گزارنے کا حل یہی ہے شریعت کے مطابق کہ وہ بچی ہو اس کی شادی کی جائے. اگر بچے کا لڑکے کی بیوی فوت ہو جائے طلاق ہو جائے اس کو تو اس کی بھی فوری شادی کی جائے.
عورتوں کی عدت ہے، آدمی کی تو کوئی عدت نہیں ہے نا، اس کو تو فی الفور ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ ہو کہ میری زندگی کا بھی ایک دن ہے میں پھر بھی نکاح کر لوں. 10 دن باقی، 10 دن ٹھیک ہے نا، یعنی نکاح اتنا ضروری ہے ہر عمر میں، ہر عمر کے حصے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اب دیکھ لیں آپ، 58 سال، 52 سال، 50 سال، اس طرح انہوں نے نکاح فرمائے انہوں نے. تو اس سے پتہ چلتا بھی ہر عمر میں نکاح انتہائی ضروری ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے. اور شادی ایک کی بجائے 2 3 4 شادیاں کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل عام تھا اور اب بھی بہت سارے ملکوں میں عام ہے، ہمارے ہند و پاک میں یہ نہیں ہے، یہ کیسا ہے آپ کی نظر؟ جی بالکل، بڑا اچھا آپ نے سوال فرمایا. دراصل ابتدا میں تو چلو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکاح فرمائے ٹھیک ہے، لیکن موجودہ دور میں مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی جی. تو شریعت نے اسی لیے حکم دیا کہ اگر جو انصاف کر سکے، جو اخراجات برداشت کر سکے، اس کو 4 شادیاں ہونی چاہیے اس کی. یہ ہمارے پاک و ہند میں، پنجاب میں بالخصوص ایسا ماحول ہے کہ نہیں جی، وہ یعنی کہ اپنی دوست جتنے مرضی رکھے، نکاح دوسرا نہیں کر سکتا، یعنی کہ زنا جتنے مرضی کرتا رہے، گناہ جو مرضی کرتا رہے، لیکن ثواب کا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے رسم و رواج سے محفوظ فرمائے. اچھا مولانا صاحب، آپ کی اہلیہ کی وفات کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، تو آپ ابھی عدت میں پھر رہے ہیں؟ جیسے کوئی مل جائے کہ اچھی تو انشاءاللہ نکاح کریں گے انشاءاللہ. ہیلو جی مولانا، محترم ناظرین اور سامعین، ہمارے یہ مولانا صاحب، آپ نے ان کی خوبصورت باتیں سنی اور 35 سال ایک مسجد میں خطابت کے جوہر دکھانا، اور یہ ان کے ماشاءاللہ ایک اچھے اخلاق اور اچھی صفات کی دلالت ہے. تو اس سلسلے میں آپ ہم سے فی الفور رابطہ کریں. مولانا صاحب کی اہلیہ کی وفات کو کچھ مہینے ہو چکے ہیں، یہ بھی فی الفور اگلی شادی 10 ماہ ہو گئے ہیں. تو عورت کی تو عدت طلاق وغیرہ ہو تو 3 مہینے، اور وفات ہو تو 4 مہینے اور 10 دن، اور آپ کی عدت کو 10 ماہ ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کی عدت اللہ کا جلدی پوری ہو. اچھا، اس میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، کوئی لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، فی سبیل اللہ انشاءاللہ ہو ہر کام. کوئی مشکلات نہیں ہوگی، بس سادہ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس سادہ کپڑوں میں یعنی کہ آ جائے اللہ رسول کے حکم کے مطابق. ہاں جی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق یعنی کہ نکاح جب قبول ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک اچھی زندگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان سے خوش رہے گی، وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ ہوگی. پہلی بیوی کتنا عرصہ بیمار رہی؟ 10 سال. 10 سال بیمار رہیں اور 10 سال اپنی پہلی بیوی کی تیمارداری میں اور خدمت میں مشغول رہے. اللہ پاک ان کو اس پر بہت اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ مولانا صاحب کے لیے دعا ہے. اللہ پاک ان کو اس پریشانی پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے. آپ کا ان بیوی کے ساتھ کتنا عرصہ رفاقت رہی؟ 83 میں شادی ہوئی تھی. اچھا، تو اتنے عرصے میں لڑائیاں کتنی دفعہ ہوئیں؟ کوئی لڑائی نہیں؟ لڑائی کا فائدہ نہیں ہے. کوئی لڑائی کا فائدہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں. آپ تو نہیں لڑے، وہ لڑی ہو؟ وہ بھی بہت اچھی تھی، بہت نہیں لڑی؟ نہیں، وہ بھی لڑی، بہت اچھی تھی. ماشاءاللہ، آپ کا جنتی جوڑا. ابھی تک میرے گاؤں والے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی، یعنی کہ جس طرح قاری صاحب کی بیوی ہے نا، نہیں دیکھا میں نے اس کو کبھی بھی ادھر ادھر. اور آپ بتا رہے تھے ان کا جنازہ بھی آپ کے علاقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ؟ بڑا جنازہ. اچھا، بہت زیادہ عالم دین تھے، بہت زیادہ حافظ تھے. ہاں جی ماشاءاللہ، بہت زیادہ جنازہ. بہت اچھا جی. ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اس ویڈیو کو آپ بھی شیئر کیجئے. آپ کے تھوڑا شیئر کرنے سے اللہ کرے ان کا خوبصورت کو جوڑ بن جائے، اور ہمارے یہ محترم قاری صاحب، مولانا صاحب کو حافظہ ہو جائے یا عالمہ ہو جائے یا کوئی دینی ذہن رکھنے والی ہو جائے. ہاں ہلو جی، عالمہ ہو یا حافظہ ہو، یا عالمہ حافظہ نہیں لیکن دین کا جذبہ رکھتی ہے، ایک عالم دین. ہم نے ہمارے پاس ایک رشتہ ہے ماڈل ٹاؤن کی، ایک لڑکی، ڈاکٹر لڑکی، والدہ بھی ڈاکٹر، خود بھی ڈاکٹر، اور باقی بہن بھائی کوئی نہیں تھے. تو ان کی والدہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بہت ہی اللہ والی تھی، بہت ہی اللہ والی تھی. ہیں جی، تو انہوں نے بیٹی کے دل میں ایسا دینی جذبہ بھرا کہ الحمدللہ ان کی چاہت تھی کہ میں کسی عالم دین سے یا حافظ سے شادی کروں. تو الحمدللہ انہوں نے حافظ قرآن سے شادی کی. وہ بالکل گلی میں ٹیوشنیں پڑھانے والے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ماشاءاللہ ماڈل ٹاؤن میں وہ حافظ صاحب کی لاٹری نکل آئی. ان کو عالمہ یعنی ڈاکٹر لڑکی مل گئی، نیک اور دیندار.
اور ماشاءاللہ گھر ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی مل گئی اور سب کچھ اللہ پاک کا دیا ان کو، اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرما دی. اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے مالدار گھرانوں کی خواتین نے علماء سے، حفاظ سے، قراء سے شادیاں کی. جیسے بعض جو لوگ یعنی دنیا دار عورتیں ہیں وہ کسی گلوکار سے شادی کر سکتی ہیں، کسی کرکٹ کھیلنے والے سے شادی کر سکتی ہیں، کسی اور. تو یہ جو ہے جو نیک عورتیں ہیں وہ کسی عالم دین سے شادی کر سکتی ہیں اور کریں. اور انشاءاللہ جو علماء کرام ماشاءاللہ بیویوں کے حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے یہ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کریں گے. اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے محترم مولانا صاحب کو، ہمارے ان بھائی کو اچھا اور بہترین رشتہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک جوڑے کو اللہ پاک مل جل کر دین کی خدمت کے لیے بڑے پیمانے پر، صرف آپ کا فیض اللہ کرے صرف اس چھوٹے سے لاہور میں نہیں، چھوٹے سے پنجاب پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں آپ کا فیض تا قیامت جاری اور ساری رہے. اور اللہ پاک آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے جو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنے. اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.